جدید زراعت اور سوئل سائنس کی دنیا میں سلیکن کے بائیو کیمیکل اور ساختے معجزات کی اس تفصیلی وضاحت میں ہم ایک وسیع سے لے کر انتہائی باریک بین سطح تک کا سفر طے کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ آخر یہ ایلیمنٹ جدید ایگرونومی کو کس طرح مکمل طور پر تبدیل کر رہا ہے۔ یہ محض ایک سرسری جائزہ نہیں ہے، بلکہ سیدھا اس بات کی گہرائی میں جانے کا موقع ہے کہ سلیکن کے یہ بائیو اسٹیمولنٹ معجزہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ براؤن اور ان کے ساتھیوں کی 2022 کی اس ریسرچ پر غور کیا جائے، اس میں پودوں کے غذائیت کے تصور کو بالکل نئے سرے سے بیان کیا گیا ہے۔ دراصل اب وقت آ گیا ہے کہ ایگرونومی میں سلیکون کو دیکھنے کا نظریہ بدلا جائے۔ اسے محض مٹی میں پڑا ایک غیر متحرک اور بے اثر منرل سمجھنے کا پرانا تصور اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ سلیکون پودوں کی کارکردگی اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کو بڑھانے والا ایک انتہائی فعال محرک ہے۔ یہاں دراصل ایک بہت بڑے پیراڈائم شفٹ کی بات ہو رہی ہے۔ سلیکن صرف ایک عام غذائی جز نہیں ہے، یہ ایک انتہائی متحرک بائیو اسٹیمولنٹ ہے، یعنی یہ فعال طور پر فصلوں کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے، معدنی ہومیوسٹیسس کو منظم کرتا ہے اور ماحولیاتی شدت یا بھاری دھاتوں کے زہریلے پن سے بچانے کے لیے ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ان پیچیدہ میکینزمز کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم ترتیب وار آگے بڑھیں گے۔ پہلے بائیو اسٹیمولنٹ کا تصور، پھر کھیتوں میں پیداواری فرق کا خاتمہ، اس کے حیرت انگیز غیر مرئی فوائد، خلیاتی سطح پر میکینیکل دفاع اور آخر میں بائیوٹک یا غیر حیاتیاتی دباؤ میں کمی پر بات کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے بائیو اسٹیمولنٹ پیراڈائم اور پودوں کی قوت مدافعت کے اس نئے تصور سے شروعات کرتے ہیں۔ وسیع تر سطح پر ان تمام فوائد کے مکمل نیٹ ورک کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو پودے کا غذائی دباؤ کم ہونے پر سامنے آتے ہیں۔ یہاں سلیکون کا کثیر الجہتی کردار ایک طرح سے پودے کے لیے ایک ہائی ٹیک ڈیش بورڈ کا کام کرتا ہے۔ سوائل سائنس کے ماہرین کے لیے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہے کہ یہ مینگنیز کے زہریلے پن کو کنٹرول کرنے سے لے کر پی ایچ کو متوازن رکھنے اور پودے کے فوٹوسنتھیسس اور ریڈاکس سپورٹ کو بڑھانے تک ہر چیز کو کتنی مہارت سے منظم کر رہا ہے، بالکل ایک ماسٹر کنٹرولر کی طرح۔ اب اس پیداواری فرق کو ختم کرنے کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھیتوں میں سلیکون کا یہ بائیو اسٹیمولنٹ اثر براہ راست زرعی پیداوار کو کس طرح حیران کن حد تک بڑھاتا ہے۔ زمینی حقائق اور فیلڈ ڈیٹا واقعی ناقابل تردید ہیں۔ منطقہ حارہ یعنی ٹراپیکل علاقوں کی انتہائی خستہ حال اور سلیکون کی کمی والی مٹی میں جب سلیکون سے بھرپور مرکبات استعمال کیے گئے تو گنے کی پیداوار میں 10 سے 50% تک کا زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ 50% تک کا سیدھا اضافہ۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ سلیکون فصلوں کی پیداواری صلاحیت کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور اگر چاول جیسی فصلوں کی بات کی جائے جو سلیکون کو بہت تیزی سے جذب کرتی ہیں تو وہاں صورتحال اور بھی حیران کن ہے۔ سلیکون کا انجذاب نائٹروجن جیسے اہم ترین میکرو نیوٹرینٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پودے کے شوٹ کے خشک وزن کا 10 سے 15% تک حصہ بن جاتا ہے، جس سے فی پینکل سپائکلٹس کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پودے کے کسی بیرونی دباؤ کا شکار ہونے سے پہلے ہی یہ شاندار پیداواری فوائد آخر حاصل کیسے ہوتے ہیں؟ آئیے ان غیر مرئی فوائد اور پودے کی ساختی تبدیلیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بالکل سازگار موسم میں بھی سلیکن پودے کی جسمانی ساخت کو نمایاں طور پر تبدیل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پتوں کو زیادہ سیدھا اور تناور رکھتا ہے تاکہ وہ سورج کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ کیپچر کر سکیں۔ ساتھ ہی یہ کاربن، نائٹروجن اور فاسفورس کے تناسب کو بہتر بناتا ہے، ٹرانسپائریشن کو تیز کرتا ہے اور فی یونٹ رقبہ کلوروفل کی مقدار بڑھا کر فوٹوسنتھیسس کی صلاحیت کو بالکل عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ اب ذرا مائکروسکوپک سطح پر چلتے ہیں۔ ان خلیوں کے اندر جہاں میکینیکل دفاع کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں سلیکون ایک مائکروسکوپک ذرہ بکتر یا ڈھال بناتا ہے۔ پودے کے اندر سلیکان کا یہ سفر کسی شاہکار بائیو انجینئرنگ سے کم نہیں ہے۔ یہ جڑوں سے مٹی کے ذریعے جذب ہوتا ہے، زائلم کے راستے اوپر کا سفر کرتا ہے اور پھر پولیمرائز ہو کر ایک انتہائی سخت سلیکان سیلولوز جھلی تشکیل دیتا ہے۔ یہ عمل پودے کے خلیوں کے ارد گرد بالکل ایک مائکروسکوپک ذرہ بکتر تیار کر دیتا ہے، یعنی ایک طرح کا قدرتی بلٹ پروف لباس۔
اس شاندار بائیوسیلیسیفیکیشن کے عمل کے نتیجے میں فائٹولیٹس بنتے ہیں، جنہیں عام طور پر پلانٹ اوپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خلیے کے اندرونی حصے کو یعنی سیل لومن کو میکینیکل طور پر اس قدر مضبوط کر دیتے ہیں کہ کیڑوں اور پھپھوندی کے خلاف ایک زبردست جسمانی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ حملہ آور جراثیموں اور کیڑوں کے لیے اس رکاوٹ کو پار کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں بائیو کیمیکل جنگ کی بات کرتے ہیں۔ غیر حیاتیاتی دباؤ یا بائیوٹک سٹریس کے خلاف سلیکان مٹی کے خطرناک عوامل سے کیسے نمٹتا ہے؟ یہاں ان دو بائیوکیمیکل حالتوں کا موازنہ بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ اگر پودے میں سلیکان کی کمی ہے تو وہ کم پی ایچ والی تیزابی مٹی میں موجود زہریلے ایلومینیم اور مینگنیز کو جذب کر کے تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک سلیکان سے بھرپور پودا انتہائی ہوشیاری سے ان خطرناک بھاری دھاتوں کو اپنے خلیے کی دیواروں کے اندر ہی جکڑ کر غیر متحرک کر دیتا ہے اور زہریلے پن کو اندرونی ٹیشوز تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ مزید یہ کہ شدید خشک سالی کے دوران سلیکن پودے کے اندر پانی کی نسبتی مقدار کو برقرار رکھتا ہے اور سٹومیٹل کنڈکٹنس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خلیاتی نقصان سے بچنے کے لیے سپر آکسائڈ، ڈسمیوٹیز اور کیٹلیز جیسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ انزائمز کو فوری طور پر متحرک کر دیتا ہے۔ نمکینیات ہو، شدید سردی ہو یا جمنے کا دباؤ، یہ ہر محاذ پر پودے کی بقا کو یقینی بناتا ہے۔ تو اب تمام حقائق سامنے آنے کے بعد ایک بہت گہرا اور چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلیاں بڑھ رہی ہیں، عالمی سطح پر خشک سالی آ رہی ہے اور مٹی کا زہریلا پن بڑھ رہا ہے، تو کیا ان حالات میں سلیکان کو محض ایک غیر ضروری پس منظر کا عنصر سمجھنا جدید ایگرونومی کی سب سے بڑی غلطی یا سب سے بڑا بلائنڈ سپاٹ نہیں ہے؟ یہ یقیناً ایک ایسا ساختی اور بائیو کیمیکل معمہ ہے جس پر ہر سوئل سائنٹسٹ کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔